رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت بار بار قرآن پاک کے اندر بھی اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں اس بات کو رکھا تھا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا آپ فوت ہو جائیں گے تو وہ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ بھی فوت ہو جانے والے ہیں پیارے حبیب، اور وہ بھی فوت ہو جانے والے ہیں۔ اور ابو مواہبہ کی حدیث کے اوپر بات کو ختم کیا تھا۔ ابو مواہبہ کو بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہنے لگے چلو ابو مواہبہ جنت البقیع کی طرف چلو۔ اے اللہ کے رسول، جنت البقیع میں آج کس وجہ سے؟ ہاں مجھے اللہ کا حکم آیا ہے کہ جنت البقیع والوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان اور عظیم المقام قبرستان کے اندر جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور ان کے اوپر سلامتی بھیجی، اور ان کے لیے جو باتیں کی وہ ابو مواہبہ نے ساری کی ساری بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ہم سے بہتر حالت میں اس دنیا والوں سے جو چلے گئے ہو، کیونکہ فتنے امڑ رہے ہیں اور فتنوں کی شدت ہے، گویا دنیا سے چلے جانے والا ان فتنوں سے گویا محفوظ ہو گیا۔ اور جب یہ دعا کا سارا معاملہ سر انجام پا گیا تو ابو مواہبہ کو قریب کیا اور کہا اللہ رب العزت نے مجھے ایک پیشکش کی کہ میں اس دنیا میں ابدی زندگی گزاروں، اور پھر یہ زندگی گزار کے دنیا جب تک موجود رہے میں بھی زندہ رہوں، اس کے بعد دنیا کے اندر صرف موجود نہ رہوں بلکہ دنیا میں جتنے خزانے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پیشکش کی ہے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان خزانوں کی چابیاں بھی دے دی جاتی ہیں، جتنی دیر دنیا آپ بھی دنیا میں رہیں یہ خزانے بھی لے لیں، اور اس کے بعد آپ کے لیے جنت میں بہت اعلیٰ مقام ہے۔ اور دوسری پیشکش اللہ رب العزت نے مجھے یہ کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کا رب بھی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کا رب بھی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور آپ کو ابدی جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ ابو مواہبہ چونک اٹھے، کہا اللہ کے رسول اللہ کے لیے دنیا اس کے خزانے اور ہمیشہ کی جنت قبول کر لیجئے۔ کہا بلکہ میں نے اللہ سے فی الفور ملاقات اور جنت کا سودا کر لیا۔ بعض صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا گئے کہ اب میرے جانے کا وقت ہے۔ وہ جو اشارے آپ کے سامنے بیان کیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی آیت سن کے حضرت عمر زارو کتار رونا شروع ہو گئے۔ کیوں روتا ہے؟ او بھائی دین کمپلیٹ ہو گیا، دین کی تکمیل ہو گئی، اب اس میں نقص آ سکتا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا اشارہ ہے، کانپ اٹھے۔ حضرت ابو بکر بھی مختلف روایات کے اوپر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا تو حضرت ابو بکر رونا شروع ہو گیا۔ کہا یہ بوڑھا کیوں روتا ہے صاحب؟ کہا یہ بندہ کوئی اور نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، سیرت کا یہ باب بڑا اہم ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے اگر سیرت کے ہم صرف ان ابواب کو پڑھیں اور رسول اللہ کے ان فرامین کو پڑھیں کہ موت کو یاد کرو، لذتوں کو توڑ دینے والی، بندہ مومن میں سب سے زیادہ ذہین عقل مند وہ ہے جو موت کو ہر وقت یاد رکھے۔ وہ بھائی آنی ہے جب ملحد، بے ایمان، کافر، فاسق، فاجر، دنیا کا ہر انسان اس حقیقت کے اوپر ایمان لے کے آیا ہے، اللہ پہ نہ بھی لاتا ہو کہ مرنا ہے، وہ پھر بھی بندہ غافل ہو، پھر بھی بندے کو سمجھنا ہے کہ مرنا بدیہی ہے۔